اور ابلیس جنت تو جا نہیں سکتا تھا حضرت آدم کو اکسانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے، اور وسوسے ڈالے، حضرت آدم کو پریشان کر دیا، غمگین کر دیا۔ آدم علیہ السلام جب فارغ ہو گئے، ملائک نے ان کے آداب بجا لائے، ابلیس بے ایمان دشمنی پر اتر آیا، تو حق تعالیٰ نے کہا ہم جنت چلے، وہ آرام سے رہے۔ آدم علیہ السلام جنت تشریف لے گئے، لیکن تن و تنہا اتنے درخت اور اتنے پھل فروٹ، کانے یستوحشو، تنہائی محسوس کرتے تھے۔ فنام علی یمینہ واستجا علی یسارہ، بائیں کروٹ پر سوتے وقت تو آپ دائیں کروٹ پر ہو، سنت ہے، بعد میں آدمی تھک جاتا ہے تو بائیں کروٹ ہو جائے، حضرت بائیں کروٹ پر ہو گئے۔ اس دوران پسینے آ گئے، اللہ کا حکم تھا۔ جب نیند سے بیدار ہو گئے، دیکھا ایک حسین جمیل خاتون حضرت حوا پاس بیٹھی ہوئی، دیکھتے ہی بہت خوش ہو گئے، السلام علیکم، خیریت؟ سنے جناب مشرف صاحب بہت شوق رکھتے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہی بیویوں کو لے کے چلتے ہیں نا، تو السلام علیکم، کیسی ہے؟ میرے پاس رات کو آئے گی؟ پرائم منسٹر ہاؤس سب کے سامنے، اور اس کے خاوند کو کہتا ہے کیا پھر کدھر آئے ہوئے؟ اچھا آپ آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو پھر پوچھتا ہے کہ وہ پوچھتی ہے کہ اس کو بھی لو، نہیں آپ آ جائے، شوقین ہے وہ، اب شوق وہ زہر ہو جائے، شوق ہو لیکن منکوہ کا ہو۔ ہر نر اور مرد مادے کا شوق رکھتا ہے، اسلام نے اس لیے ایک کی جگہ ایک وقت میں 4 عورتیں جائز کر دی۔ یہ عورتیں نکاح میں تو نہیں رکھتے، زنا میں رکھتے، اس لیے بدنام زمانہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی پاک صاف حسین جمیل قریب میں بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا من انت؟ انا امرا، لما سمیت امرا، تیرا نام امرا کیوں ہے؟ لأنها تتكلم بالمرارہ، کڑوی باتیں کرتی ہے۔ بہت اچھے ہیں، میں بھی اچھی، لیکن آپ میرا خیال نہیں رکھتے، بس جیسے زمانہ گزرتا ہے، خاوند غریب بوڑھا ہوتا ہے، اس کا پاجامہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو اور شکوے شکایات بڑھتی ہے۔ اگر خاوند کو کہتی ہے ما رأیت منک خیرا، میں نے آپ کے گھر میں سکون نہیں دیکھا، اور تو نے سکون نہیں دیکھا، یہ 1.5 درجن یاجوج ماجوج کہاں سے آئے؟ یہ بد سکونی میں پیدا ہوئے، انتہائی سکون میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کیا کہہ گئے، بڑا خبر آ خاوند اس پکائی۔ اچھا جی، حضرت نے ان سے پوچھا مسمو کی، نام تیرا کیا ہے؟ آج اصل میں گلے پر دباؤ ہے تو کوئی ہیلے حوالے کر کے پڑا رہا۔ اس نے کہا ہوا، لِأَنِّي خُلِقْتُ فِي الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہوا میں مجھے پیدا کیا۔ فَتَبَسَّمَ مِنْ فَصَاحَتِهَا، آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، یہ بڑی فصیح بلیغ ہے، ہر بات کا جواب دے رہی اور زبردست دے رہی ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت، رہیے آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، ایسی آواز نہیں میں محبوبہ ذرا سرا، میں اکیلے تو نہیں جاؤں گا، میری محبوبہ ساتھ چلے۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ یہاں کبھی تشریف لاتے تھے، نہیں وہ اچانک مجھے کہا کہ عمرے کے لیے جاؤ، تو میں نے کہا
گھر والی بھی ساتھ ہوگی. کیسی بات کی, یہ کرنے کی بات ہے. میں حیدرآباد نہیں جا سکتا اس کے بغیر. جب میں حیدرآباد جانے کا کہتا ہوں, باہر آتا ہوں, وہ گاڑی میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھ چکی. ان کے ہاں کچھ آزادی. اور بیوی ابھی حقیقت یہ ہے کہ ان کی قیمتی و بیش بہا. ایک ہندوستانی عالم کا بیوی مر گئی تھی. ہمارے جاننے والے مسلک کے عالم تھے. ہم بھی گئے جنازہ پڑھنے. مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب مدظلہ ساتھ تھے. وہ اس کو میرے مقولوں میں لوگوں کو سناتے. تو خاون عالم تھے بہت بڑے. انہوں نے ہم سے کہا کہ میں خود جنازہ پڑھاؤں. میں نے کہا بسم اللہ, آپ بھی پڑھائیں گے, آپ ہی کو حق ہے. میرے جی اس نے جس طرح جنازہ شروع کیا, خدا کی قسم قیامت تھی اس پر تکلیف اور غم. رفیق حیات مر گئی. جنازہ پڑھانا اس کے جو تکبیر کرنی تھی جیسے سات و آسمان اس پہ گر رہا ہے. وہی میری زندگی کا سرمایہ, میری رفیق حیات, میرے سیاہ و سفید کے ساتھ گزارا کرنے والے. آج اس کا آخری وقت ہے. بس جنازے کے بعد تو دفنانا ہے. اس نے 15-20 منٹ میں تو تکبیر کی. ہاتھ اٹھاتا تو اب رونے لگتا تھا. میں نے اس پر ایک جملہ کہا, میں ددئی کورونا نہ محبت نہ ڈکی نند محبت خیر ہی نظر ڈیڑھ زیادہ خبر. جیسا خبروں نے عبرت والا. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی کی بیوی مر جائے تو یہ تعزیت کا موقع ہے یا خوشی کا موقع ہے, کیونکہ اب نہیں آئے گی نا. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے, بلکہ بیوی کی موت اسباب کے درجے میں میاں کے لیے سب سے بڑے صدمے کا واقعہ ہے. اللہ وقلنا, اور ہم نے کہا. ہاں, تو بیوی کا ساتھ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. پردے اور حجاب میں صحیح مقامات پر اہلیہ کو لے جانا اچھی بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. جب آپ نے سفر عمرے کا کیا, اہلیہ ساتھ ہے. حج کا کیا, بیوی سب ساتھ ہے. اور آپ نے غزا کے لیے جب جانا ہوتا تھا تو بیویاں کافی ساری تھی. آپ ان میں قرہ ڈالتے تھے. بنو المصطلق کے غزوے میں ام المومنین عائشہ کا قرہ نکلا تھا. اس کے بعد تکلیفی واقعہ پیش آیا. تو قومیت اور وہاں کے جذبات اپنی جگہ, لیکن شریعت سب پر حاوی رہے گی اور غالب رہے گی. ہم نے کہا اے آدم, رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنت نصیب فرمائے. اپنے اعزاء و اقارب, احبا, مخلصین کے ساتھ, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, خاص کر سید الاولیاء والمتقین, سید الرسل والنبیین, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس اللہ نصیب فرمائے. معتزلہ کا اور مودودی کا یہ خیال ہے کہ یہ جنت کہیں زمین پر, شرم تم کو مگر نہیں آئے. یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں. جنت تو جنت ہے. جنت تو ابتدا سے نہیں ہو سکتی. اسی جنت میں آدم کو داخل کر کے اور ابنائے آدم کو قیامت تک کہتے ہیں ایمان و عمل صحیح کرو جنت دوں گا. تو کون سی جنت؟ ہمارے باپ والی جنت تو ختم ہو گئی. معتزلہ اور مودودی کے خیال ہے. ارمان سے مودودی سے ہم نے تفسیر لکھو دم دم چین ورزی اور لا سچائی خامار کا ہو گو رچم یار. تو خلا کی صلاح خبر ہے, کمزوری خبر ہے. ایک مقام پر بھی رب العزت نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ جنت میں بھی کوئی تردد ہے. معاذ اللہ. متفقات کو مختلفات بنانا اہل علم کی شان نہیں ہے.
مختلفات کو متفقات میں تبدیل کرنا مجتہدین کا کارنامہ ہے، مجتہد کا کارنامہ ہے، یاد رکھنا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہمارے حق میں شریعت کا حصہ ہے۔ اور ائمہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن عمل والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی، فقہ صرف حنفی فقہ پر عمل ہوگا۔ میں اپنے مقام پر اس کے اوائل و عواقب عرض کروں گا تو آپ حیران رہیں گے۔ ایک عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ مالک بھی مدینہ منورہ کا امام ہے، شافعی مکہ کا ہے، احمد بھی بغداد کا ہے، سب مجتہد ہے، مشکلات ہے ان کی طرف۔ ایک دو موقع میں جو گڑچ لگا، بس آج تک تو بتائے ہوں رب کے حضور معافی مانگتا۔ امام صاحب کی فقہ سے ہٹنے کی اجازت ہمیں نہیں ملی، والحمدللہ علی ھذا۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے کھل کر۔ رغید مانا زیادہ رزق، کھل کر۔ پھل آپ ایک دو سیب دے رہے، نہیں یہ پورا باغ ہے، کیلے دو ہاتھ نہ، یہ کیلوں کا پورا باغ ہے۔ رغید کثیر کے معنی میں، ایسو شئتما جہاں تم چاہو۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور نزدیک نہ جانا دونوں اس درخت کے۔ شجر ممنوع، وہ درخت جس سے کھانے کی اجازت نہیں تھی، جس کو پسند تھا انگور، زیتون، انجیر، ہر مفسر کو جو پھل پسند تھا وہ لگا دیا۔ اور مشہور ہے کہ یہ گندم کا دانہ تھا، اور یہ گندم کا دانہ اتنا بڑا تھا کہ دو ہاتھوں میں پکڑا جاتا۔ یہ تنحت تو فتنحت تو گھٹتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے، دیکھ سپاک نکلا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت حوا نے دانہ لے لیا، ناخن سے آدھا کیا، آدھا خود کھایا، آدھا آدم کو کہا کہ کھاؤ۔ سورت اعراف میں ہے کہ انسانی شکل میں خوبصورت اور خیرخواہی کی شکل میں ابلیس نمودار ہوا، یا اس نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا حل ادلکم، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک درخت کے بارے میں کہ اگر اس میں سے تم نے کھایا تو یا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور یا یہ کہ ملائک بن جاؤ گے۔ اس درخت کے قریب جانے کا اور کوئی نقصان نہیں ہے، بس یہ ہے کیونکہ تمہیں دنیا جانا ہے، ہمیشہ رہو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے۔ تو آدم اور حوا نے سوچا کہ یہ تو اچھی بات ہے، قریب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ معاصی کے نزدیک جانا تباہی ہے، بدفعلی اور بدکاری، اس کے قریب جانا یہ خود بدفعلی۔ یاد رکھ، تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پہچان لو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو حدوں سے آگے بڑھے وہ بدترین ظالم ہوتے ہیں۔ اور مت نزدیکو اس درخت کے، اب تعالیٰ نے کہا فتکونا من الظالمین، بس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ ابن عباس کی تفسیر میں ہے اے ضارین یا ضارین لانفسکما، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے والے بن جاؤ گے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، بس ہٹا دیا ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے۔ ازل یذل، ازالت سے ہے ہٹا دینا، دور کر دینا۔ ذل یذل یا ذل یذل فتذل قدم بعد ثبوتها، خود پاؤں پیچھے ہونا، پھسل جانا،
جسے اردو والے کہتے ہیں ڈگمگا جا رہا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ہٹا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس جنت سے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ازل کا معنی ہے پس پسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس شجر ممنوعہ سے. انہا کی ضمیر راجع شجرہ کی طرف. پس پسلا دیا ان کو شیطان نے شجر ممنوعہ سے. فأخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، مما، ان نعمتوں سے، کانا فی، جس میں دونوں تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ شیطان تو جنت جا نہیں سکتا ہے، شیطان جنت کیسے جائے گا؟ اس مصیبت کے لیے معتزلہ نے اور مودودی جیسے لوگوں نے جنت کو زمین پر مان لیا ہے. تو واہ، قرآن کریم نے جس جگہ بھی ذکر کیا ہے تو قرآن نے کہا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. اور شیطان کا اثر خون پر بھی ہوتا ہے، جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں جمائی آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھو ورنہ شیطان اندر چلا جائے. کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھو ورنہ شیطان ساتھ کھائے گا. بیوی سے مجامعات کرو تو بسم اللہ پڑھو ورنہ شیطان ساتھ لگ جائے گا. پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں کہیں اس کا بیان کیا تو شیطان کے وسوسے کا ذکر کیا. وسوسہ دور سے ڈالا جاتا ہے. لیڈران باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فساد پاکستان میں کرا رہا ہے. وسوسہ شیطان کہیں بھی ہو. آدم اور حوا جنت میں ہیں اور ان کو کمزور بات کے ارتکاب پر آمادہ کیا. کمزور بات کے ارتکاب پر آمادہ کیا. دوسرا جواب وہ بھی دیا گیا ہے اور وہ جواب وہ اسرائیلی طرز کا ہے، لیکن اکابر مفسرین کا اختیار کردہ ہے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے بھی فوائد تفسیر میں اس کو اختیار کیا ہے. وہ جواب اس طرح ہے کہ ابلیس چونکہ جن ہے اور جن یتشکل باشکال مختلفہ، تو ابلیس کی حیثیت سے تو جنت نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور سانپ مور کے پیروں میں لپٹ گیا اور مور طاؤس یہ جنتی پرندہ ہے. یہ جنت جا رہا تھا، اڑ رہا تھا تو یہ وہاں چلا گیا. جب وہاں پہنچ گیا تو اس کے پیروں سے اتر گیا اور اصلاً تو وہ سانپ نہیں تھا، شیطان تھا. تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے بہو بلا بن گیا. بہو بلا اب کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جب اترنے کا وقت آیا تو انہیں اتارا سرندیب میں. سیلون میں ایک جگہ ہے، ہندوستان کا ایک حصہ ہے، وہاں پر ایک مقام ہے، اس کو قدم آدم کہتے ہیں. قدم آدم اتنی بڑی جگہ ہے. حضرت کا جسم بھی بڑا تھا، قد و کاٹ بھی پتہ نہیں کتنا، 60 ذراع کتنا تھا. اور بی بی حوا کو اتارا ہے جدے میں. جدے کے معنی دادی. اور
سری نگر میں پھینکا گیا ہے، مور یا کابل میں، دونوں کی روایتیں آ رہی ہیں۔ مفسرین کیا شاید اس وجہ سے ان میں وفا کی کمی ہے، بدلتے بہت جلدی ہے کشمیری اور کابلی۔ میں نہیں کہتا، میرے تو شاگرد ہے اور دوست ہے۔ اگر کہتر رجال اختد بسی کس ان سے کم گیری، یکی افغان دوم کمبو سوم بدذات کشمیری۔ زی افغان ہی نمی آئد زی کمبو کی نمی آئد، نمی آئد بجز کاری جفا کاری زی کشمیری۔ شیخ سعدی کے کلیات۔ اور جب کابل سندھ تک پہنچا ہوا تھا، خدا جانے کون سا کابل تھا وہ، اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہے۔ کابل سے تو ہمیں ایک مناسبت یہ ہے کہ صحابہ نے وہاں فتوحات کی ہے اور صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور ابو داؤد میں 3 جگہ کابل کا نام ہے۔ غزونا مع عبد الرحمن ابن عوف بکابل فصلی بنا صلاۃ الخوف۔ ہمیں کابل سے اچھی مناسبت ہے، اور کشمیر کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اس سرزمین سے انور شاہ جیسے عالم پیدا ہوا، یہی بہت، قیامت تک ان کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سعت اطلاع میں، حضارت علم میں، پختگی میں، خاص کر فقہ اور حدیث میں امام کے درجے کو پہنچ چکے۔ حافظ ابن حجر سے شاہ صاحب کا علم زیادہ ہے۔ علماء غور سے بات سنیں، حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عربی عالم آیا، میرے پاس بیٹھ گیا، بڑے احترام سے ہاتھ ملایا، مجھے کہتے ہیں مولانا انور شاہ صاحب کو جانتے مانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے ایسے میں موڈ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فین تغیر، جس کو اردو میں کہتے ہیں تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی۔ افسلوم کا سارا آن بان امام الحسن انور شاہ کی برکات میں سے، بشمول محمد انور شاہ کی۔ مجھے کہتے ہیں عالموں کو غلط بیانی تو نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا بالکل نہیں۔ شاہ صاحب بہت بڑے محدث ہیں، میں نے کہا حافظ ابن حجر سے زیادہ ہے، ہم بتائیں۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں اسی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے 4 مقامات بتائے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابن حجر نے یہ حدیث نقل کی، یہ حدیث نہیں ہے، اور حافظ صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو سب جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا حدیثیں تو دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، کہیں تو مل سکتی ہے، شاہ صاحب کی یہ بات غلط ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا یہ گز و یہ میدان، جب سے کئی آج تک آپ اور آپ کے مشائخ و آباء و اجداد عرب و عجم مل کر کے اس بات کو توڑ نہیں سکتے۔ عالم تھا بہت بڑا، یہ میں نے وہ جگہ بتائی، یاد کی اس فیض الباری اور انوار المحمود تقریباً یاد کی اس، عاشق تھا شاہ صاحب کا، ویسے میرا امتحان لے رہا تھا۔ الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں کشمیر اور کابل سے ایک گونا مناسبت ہے، اور اس سے ہمیں روح اور دین کا تعلق اور رشتہ ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت کو تکلیفیں زیادہ پہنچی، وہ ناراض رہے ہیں، ان کا اپنا ایک ادا ہے، لیکن بعض باتوں کی حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں نے نہیں کہا کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو فسادی اور خون کرنے والے موجود نہیں ہیں انسانوں میں، نکل آئے۔ ہاں حضرت آدم انبیاء اور ملوک و سلاطین اسلام کے سامنے ان پر ایسا الزام لگانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اعلم ما لا تعلم، چھوڑو مت، میں بروں کے لیے نیکوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اللہ فرماتے ہیں مدینے میں بھی کچھ لوگ برے ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے کابلیان یا کشمیریان خفا نہ ہو، علم کے ساتھ مناسبت رکھو، خفا نہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں، آہا، اور کھاؤ یہاں کھل کر جہاں چاہو، لیکن نزدیک نہ جانا اس درخت کے، بس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس ہٹا دیا دونوں کو شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال باہر کیا، مِمَّا ان نعمتوں سے، كَانَا فِيهِ، جس میں دونوں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اترو، بابا آدم سرندیب میں اترے، وہاں باقاعدہ سنا ہے نشان ہے حضرت کے پاؤں کا، اور بی بی حوا جدے میں ہماری دادی جان ہے۔ 1983 میں گیا حضرت حوا کی قبر پر، سعودیوں نے، نجدیوں نے، الوہابیہ نے وہاں چاروں طرف باؤنڈری کھڑی کی، راستہ ہی بند ہے۔ میں نے پورا چکر لگایا کہ یار گیٹ کہیں ہو، ایک جگہ سنتری کھڑا ہے، مشکل سے کہتے ہیں عیش کری، کیا چاہیے؟ میں نے کہا اريد ان ازور قبر جدتی، جدتوں کا توفیت قبل سنوات، تیری دادی بہت پہلے مر چکی ہے، چھوڑو جاؤ اپنا کام کرو۔ پاکستان کی پولیس ہوتی تو 100 روپے 10 روپے دو، آؤ آؤ جو چاہو خبر کے ساتھ کرو۔ اور یہاں جب کوئی سرکاری افسر عہدہ اٹھاتا ہے یا وزیر، تو وہ یا جنا کی خبر پر آتا ہے یا داتا کی نگری میں جاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دے اخلاق دے دین دے، یعنی اس منصب کا پہلا شکریہ یہ ہے کہ یہ شرک اور بدعت کرنے لگے، ایسے کفران نعمت کے مرتکب ہیں۔ اور ملک بھر علماء سے بھرا ہوا ہے، ان کا منہ کھلتا ہے ایک جملہ تو کہے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ سیاستدان تو چھوڑو، یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ان کی مداحنت دیکھنے کی، یہ کتنے خاموش ہیں، کون ان کی جان لینے والا ہے؟ جو جان جانے کے لیے ہے وہ جا کے رہے گی، اس کو کوئی ہیلے سے چاپلوسی سے نہیں روکا سکتا۔ حق بات کہاں کوئی کہتا ہے؟ اللہ، حق بات کہنے کے 3 فائدے، ایک تو حق محفوظ رہے گا، دوسرے اہل حق کی حمایت خود عبادت ہے، دوسرے اہل باطل نے اگر آپ کی بات نہ بھی مانی لیکن جرأت ختم ہو جائے گی، جرأت نہیں رہے گی۔ بروقت حق بات کہنے کے 3 فائدے، پہلی بات حق کی حمایت عبادت اور ثواب، اہل حق خوش ہو جائیں گے اور اپنے حق پر ناز کریں گے، اور اہل باطل نے اگر آپ کی بات نہ بھی مانی تو جرأت تو نہیں ہوگی کہ اس بات کے خلاف بات موجود ہے۔ اللہ، سعودی حکومت سے ایک آرڈر پاس ہوا تھا کہ یہ جو اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ وزارت اوقاف میں اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس آرڈر کو پاس کیا، تو ایک بدعتی نے قومی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس نے کہا ہم تو قومی اسمبلی میں بھی صلاۃ السلام پڑھیں گے۔ اس زمانے میں ایک دیوبندی عالم بھی قومی اسمبلی میں تھا، میرا جاننا ہے، اس کو میں نے کہا بیان دینا، کہتے یار ان چیزوں کو میں اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ دارالعلوم دیوبند کیوں وقت ضائع کرنے گئے تھے؟ ان استاذوں کی بددعائیں لینے گئے تھے؟
اپنے دین پر تجھے غیرت نہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے کرسی پر اس نے بیان دیا، آپ کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا صلاۃ السلام پڑھیں گے، لیکن وہ جو پیغمبر کا بیان کردہ ہے، جو تم نے گھر بیٹھ کر کے جعلی بنایا ہے، یہ پڑھنا نہ ثواب ہے اور نہ اس کے پڑھنے کو عزت ہے۔ الحمدللہ کسی طالب علم نے اخبار میں نکالا میرا بیان، اور بڑے مسلمان اہل حق خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا اترو، وہی تم نے جنت میں ایک ایسے درخت میں سے کھا لیا جو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ کھانا کھانے سے پہلے پتہ کرو کہ کھانے کا ہے یا نہیں۔